السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد ارشاد خداوندی کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر مصر میں فرعون کے دربار میں پہنچے۔ سورہ اعراف اور سورۃ الشعراء میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب توحید کی دعوت پیش کی اور بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے کہا تو فرعون بڑا غصہ ہوا۔ فرعون اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان جتلانے لگا اور ایک مصری کے قتل کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ انفرادی احسان اور انفرادی جرم کی بنا پر پوری قوم کو غلام بنا کر رکھنا کہاں جائز ہے۔ فرعون نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے سیدھا کیا۔ فرعون نے اپنے شاہی دبدبے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی اور قید میں ڈالنے کی دھمکی دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور اپنے ہاتھ کے معجزات دکھائے۔ فرعون نے حیرت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے ایک دن مقرر کیا۔ اس روز فرعونی جادوگروں نے جادو کے ذریعے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا انہیں اژدہا بن کر نگل گیا۔ جادوگر اس روشن معجزے کو دیکھ کر فرعون کے غصے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے تمام جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا، لیکن جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے اور ایک سچے مومن کی طرح تمام آزمائش اور تکالیف کو صبر کے ساتھ سہتے گئے۔ اب فرعون نے اسرائیلی بچوں کے قتل اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھنے کا پھر سے اعلان کیا۔ اسی ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تبلیغ کے نتیجے میں نوجوانوں کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسرائیلیوں کو، خاص کر ایمان والوں کو، صبر اور استقامت کے ساتھ فرعون کے ہر ظلم کو برداشت کرنے کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس لڑائی میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے جس میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ کتاب خروج میں ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی ہے۔ اسی بارے میں تالمود میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اسے بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی لڑائیوں میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اس طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچتان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ قرآن حکیم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مؤمنوں کو حکم دے کہ وہ مصر میں قبلہ رخ مکان تعمیر کرے اور نماز قائم کرے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی مشن لگاتار ترقی پاتا رہا۔ سورۃ المؤمن میں ہے کہ فرعون نے درباریوں سے مشورے کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک شخص نے گزشتہ قوم کے خطرناک انجام بتاتے ہوئے ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا ظہور ہوتا رہا۔ قرآن مجید کی صداقت پر یہ واضح دلیل ہے کہ اس بات کا پتہ دیا جس کا علم اس زمانے میں کسی کو نہ تھا۔ بائبل میں اور نہ ہی کسی اور کتاب میں فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینکنے کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے خبر دی کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مدد سے مصر سے نکلنے اور وادی سینا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے وادی سینا میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ سینا کے بت قدوں میں پجاری بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور خدا واحد کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اور جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا تو وہ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے جھکے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلسطین کی ایک بستی جو وادی سینا کے قریب تھی داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کو کہا، لیکن قوم نے جواب دیا کہ پہلے آپ اور آپ کا رب ان سے جا کر لڑے۔
جب وہ اس قوم کو ہرا دے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس کی سزا کے طور پر ارشاد خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو 40 سال میدان طیٰ میں چکر کاٹنے پڑے، اور پھر نئی نسل کے جوان ہونے پر یوشع بن نون کی قیادت میں ارض مقدس فتح ہو گئی۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کا ایک اور دور ختم ہوا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور جواب میں کہا، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیٰ میں قید کر دیا۔ میدان طیٰ میں چشموں کا جاری ہونا، منسلوا اور بادلوں کا سایہ اور اس طرح کے کئی اور معجزات ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نیا مطالبہ کیا کہ ہم کو عام کھانے کی چیزیں دی جائیں۔ منسلوا کھا کھا کر ان کا جی بھر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو پاگل قرار دیا۔ البتہ ان سے کہا گیا کہ اگر انہیں اس مطالبے پر زیادہ اصرار ہے تو جا کر شہروں میں رہنا شروع کر دیں۔